شبیر صاحب سب سے پہلے ویلکم ہے آپ کا ہمارے چینل میں سر. شکریہ. میں آپ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. یہ جو گلشن نیوز 24 انشاءاللہ ہر جگہ لوگوں کی مسائل بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ نے یہاں پہ تشریف آوری فرمائی، تو ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. شبیر صاحب، اگر ہم پولیٹیکل لیڈرز کی بات کریں تو پولیٹیکل لیڈر جو گرفتار تھے سب کو رہا کیا گیا تھا، لیکن انجینئر صاحب ابھی تک رہا نہیں ہوئے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں آپ کے مادھیم کے ذریعے پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور ہوم منسٹر آف انڈیا مسٹر امت شاہ جی سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب سے بھی. اس سے پہلے بھی میں نے بہت بار میڈیا کے ذریعے بھی مرکزی سرکار تک اور لیفٹیننٹ گورنر سرکار تک بات پہنچائی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ جالب صاحب کا شعر ہے: ہر دھڑکن پر خوف کے پہرے، ہر آنسوں پر پابندی، یہ جیون بھی کیا جیون ہے، آگ لگے اس جیون کو، امن رہے ظلم بھی ہو، اپنے ہونٹ سے ہی ہے تم نے میری زبان کو مت روکو، تم کو اگر توفیق نہیں مجھ کو ہی سچ کہنے دو. اس سے پہلے میں نے بہت بار گزارش کی ہے مرکزی سرکار سے بھی، اور اس سے پہلے میں نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے بھی گزارش کی. 2019 میں جب یہاں سے آرٹیکل 370-35A کو ہٹایا گیا، اس کے بعد تمام پولیٹیکل لیڈر، چاہے وہ کانگریس یا نیشنل کانفرنس کے یا PDP کے یا PC کے ہیں، ان سب کو اپنے اپنے گھروں میں نظر بند کیا گیا، اور آدھوں کو انہوں نے اپنے یہاں پہ MLA ہاسٹل میں اریسٹ کر کے رکھا ہے، سوائے ایک پولیٹیکل لیڈر انجینئر رشید صاحب جو عوامی اتحاد پارٹی کے سرپرست بھی ہے، اور انجینئر رشید صاحب 2 بار MLA بھی رہ چکے ہیں لنگیٹ کانسٹیٹوینسی میں. اور اس کے علاوہ انجینئر رشید صاحب نے 2019 میں الیکشن بھی لڑا، اس میں انجینئر صاحب نے تقریباً 1,04,000 ووٹ سے زیادہ لیے ہیں. اس سے پہلے بھی انجینئر رشید صاحب نے 2040 میں یہاں پہ الیکشن لڑا، وہ بھی پارلیمنٹ الیکشن اس نے لڑا تھا. تو بدقسمی سے کہنا پڑتا ہے انجینئر رشید صاحب کو انہوں نے تہاڑ جیل میں بند کر کے رکھا ہے. آج تک تمام پولیٹیکل لیڈر، کوئی پولیٹیکل لیڈر اس وقت بند نہیں ہے، نہ PDP کا کوئی، نہ PC کا ہے کوئی، نہ اپنی پارٹی کا ہے کوئی، سوائے اگر ہے وہ انجینئر رشید صاحب. انجینئر رشید صاحب نے کون سا جرم کیا، انجینئر رشید صاحب نے کون سا غلط کام کیا جس کا وہ بیچارہ اس وقت سزا کاٹ رہا ہے جیل میں؟ اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہندوستان کا آئین کہتا ہے، ہندوستان کی ڈیموکریسی میں ہے، ہندوستان کی جمہوریت میں ہے، ہر ایک کو ادھیکار ہے، رائٹ ہے بولنے کا ہے اور بات کرنے کا، لوگوں کے مسائل اٹھانے کا. پتہ نہیں ہندوستان کیا سوچ رہے اس کے بارے میں. لہٰذا ہماری یہی گزارش رہے گی آپ کے مادھیم سے، پولیٹیکل لیڈر جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ انجینئر رشید صاحب سمیت، میں جلدی اس سے میں یہ گزارش کرتا ہوں ہوم منسٹر آف انڈیا سے بھی اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب سے بھی. کہتا ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی میں ہے، ہندوستان کی جمہوریت میں ہے، ہر ایک کو ادھیکار ہے، رائٹ ہے بولنے کا ہے اور بات کرنے کا، لوگوں کے مسائل اٹھانے کا. پتہ نہیں ہندوستان کیا سوچ رہے اس کے بارے میں. لہٰذا ہماری یہی گزارش رہے گی آپ کے مادھیم سے، پولیٹیکل لیڈر جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ انجینئر رشید صاحب سمیت، میں جلدی اس سے میں یہ گزارش کرتا ہوں ہوم منسٹر آف انڈیا سے بھی اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب سے بھی، جتنا جلدی ہو سکے انجینئر رشید صاحب کو تہاڑ جیل سے فی الفور رہا کیا جائے. اور باقی یہاں پہ ہم نے بھی اس ڈیموکریسی میں حصہ لیا ہے، اسی جمہوریت پہ ہم بھی یقین رکھتے ہیں، ہمیں بھی الیکشن لڑنا ہے آئندہ بھی، اور ہم اسی آپ کے مادھیم سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں ایک بار پھر ان سے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان سب کو، انجینئر رشید صاحب کو جلدی تہاڑ جیل سے رہا کیا جائے. سر، اگر ہم وادی کشمیر کی بات کرتے ہیں، وادی کشمیر میں سول کلنگ جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو سول کلنگز ہو رہی ہے ہماری ریاست جموں کشمیر میں، ایک چیز ہے یہ جو ہمارا ریاست جموں کشمیر، میں نے بار بار بھی کہا، اپنے بہت جلسوں میں نے کہا، ڈوڈا بھی میں نے کہا، اسلام آباد، شوپیان، باقی جگہوں پہ میں گیا تھا، میں نے ہر جگہ یہ بات اٹھائی، یہ جو ریاست جموں کشمیر ہے یہ پر امن ریاست ہے، یہ پر امن ایک آج یونین ٹیریٹری بن گئی ہے، یہ بالکل پر امن ہے، یہ مخدوم صاحب کی ریاست ہے، یہ شاہ ہمدان کی ریاست ہے، یہ پاک سرزمین ہے. اس پاک سرزمین پہ کسی ناپاک انسان کو ناپاک کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی. رہا سوال جو سول کلنگ ہو رہی ہے یہاں پہ، چاہے وہ باہر کے ہیں یا یہاں کے ہو، ہم عوامی اتحاد پارٹی اس چیز پہ مذمت کرتے ہیں، یہ اجازت نہیں دیتے کسی کو. اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر ایسا ہی ماحول رہا، یہ سب ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس وقت کی سرکار پر، اور مرکزی سرکار جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں مرکز میں بیٹھ کے، اور یہاں پہ یہاں جو ہمارا لیفٹیننٹ گورنر صاحب یہ بھی بڑے دعوے کر رہے ہیں، ان کا دیکھنا ہے کیا کرنا ہے، کس طرح ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. ان سب کو ننگا کرنے کی ضرورت ہے، جا کہ آئندہ یہ جو کلنگ ہو رہی ہے
یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہی رہا تو میں سمجھتا ہوں تو آنے والے وقت میں بہت خرابی ہوگی یہاں. میرے خیال سے 90 میں جب یہاں حالات خراب ہوئے تھے تب سے بدتر شاید ہو رہے ہیں. اسی دشا میں جا رہے ہیں. ہمارا ریاست جموں کشمیر نہیں ہونا چاہیے. ریاست جموں کشمیر بالکل ایک امن والی ریاست ہے اور امن سے ہم رہنا چاہتے ہیں. ہم سب مل کے اکٹھے اس ریاست کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ عوامی اتحاد پارٹی کی یہی کوشش رہیں گی. رہا سوال اس سے پہلے بھی بندرو صاحب یا اس سے پہلے بھی جتنے بھی ہمارے پنڈت بھائی ہے وہ ان سب کا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے, کندھے سے کندھے ملا کر. کسی کے ہم خدا نخواستہ حق میں یہ نہیں ہے کہ اچھا ہو رہا ہے ہم قدم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اس چیز پہ. عوامی اتحاد پارٹی بالکل مذمت کرتی ہے اس کی. اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز میں کافی سارے چینجز دیکھنے کو مل رہی ہے. اس میں آپ کے کیا کہنا ہے؟ ہاں دیکھیے, یہاں جو پولیٹیکل سسٹم آج کل کا ہے, چاہے وہ دیکھیے مرکز کے اشارے پہ سب کچھ یہاں چل رہا ہے. جب یہاں نیشنل کانفرنس اقتدار میں تھی تب تو مرکز نے مفتی محمد سعید کو کھڑا کیا. مفتی محمد سعید کے بعد آج ان کو لگ رہا ہے شاید یہ وہ ہے. یہ ان کو کبھی آتنکواد کہتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ دیش چھوڑ کے کسی اور دیش میں چلے جائیں. ارے ہم کس دیش میں جائیں گے؟ یہ ملک ہمارا ہے, اس کا فیصلہ ہم کریں گے. یہ سبوں کا ملک ہے, یہ خدا نہ خواستہ کسی ایک کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. رہا سوال یہ جو گیم آپ کھیل رہے ہیں, کسی شاعر نے کیا خوب کہا, یہ جو شاعر میں ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا کہتے ہیں وہ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے, یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگیں گے آگ آئیں گے گر کہیں زد میں, لگیں گے آگ آئیں گے گر کہیں زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میرے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, میرے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, میرے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ان پولیٹیکل لیڈروں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو آج کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے, ان کو کہتا ہوں میں آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یہ ہم سب کا ہندوستان ہے, ہم سب امن سے رہنا چاہتے. رہا سوال یہاں پولیٹیکل سسٹم, یہ دن بہ دن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ وہ نیشنل کانفرنس باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں, پی ڈی پی والے باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں, پی سی والے باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے, یہ 1947 سے آ رہا ہے. یہاں اسی طرح سے لوگوں نے ان کو گمراہ کیا. انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہوگا, یہاں کا عوام جو یہاں کا یوتھ ہے, میں اس لیے بار بار کہتا ہوں عوامی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنے منزل آسمانوں میں. انشاءاللہ یہی عوام جو ہے, یہی پبلک جو ہے, یہی یوتھ ہے, یہ ان کو آنے والے وقت میں انشاءاللہ سب کو سکھائیں گے, جواب دیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے. یہ بالکل ان کو سمجھائیں گے کون حق پر تھا کون. باقی تو ہم سنتے گئے, کہتے نا وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا, وعدے بھی سنے وعدے بھی کی ہم سنتے گئے, وہ کہتے گئے الفا مگر ایک بھی نہ ہوا, بے بس بنے معلوم نہیں. یہ صرف لوگوں کو دکھاوا کے لیے ہے, باقی زمینی سطح پہ کچھ ہو نہیں رہا ہے. یہاں آج پنچایتی راج سسٹم چل رہا ہے, میرے خیال میں زمینی سطح پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, کام نہیں ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کے مادھیم سے ایک بات مرکزی سرکار سے کہنا چاہتا ہوں. آپ نے آرٹیکل 370 یہاں پہ ختم کیا, 35 کو بھی ختم کیا. آپ نے کہا جموں کشمیر میں ترقی ہوگی, یونین ٹیریٹری بننے سے یہاں پہ تعمیر ترقی ہوگی, سڑکیں بنیں گی, بجلی آئیں گے, یہ ہوگی وہ ہوگی. لیکن 2 سال گزر چکے ہیں, یہاں کچھ ہو نہیں رہا ہے. زمینی سطح پر اسی طرح حالات ہے جس طرح اس سے پہلے, اس سے بدتر ہی آج نہیں کچھ ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کچھ نہیں. اور عوامی اتحاد پارٹی آج بھی مانگ کرتے ہیں یہ جو آرٹیکل 370